جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو چیپٹر نمبر 8 کے جو ابتدائی چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں ان میں پائے جانے والے شارٹ اور ان میں پائے جانے والے MCQs وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیے تھے، انڈر لائن کروا دیے، ابھی سن بھی لیے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، اور آج کا ہمارا پہلا لانگ کویسچن اور انتہائی آسان لانگ کویسچن، اور وہ یہ ہے، ادھر دیکھو، دیکھ کر بتاؤ کیا لانگ کویسچن ہے؟ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی خصوصیات، یعنی ہماری سوسائٹی میں کیسا کلچر ہے۔ پہلے نمبر پر تو ہم یہ جانیں گے کہ کلچر کسے کہتے ہیں، کلچر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کلچر کیا ہوتا ہے۔ بیٹے پہلے سمجھو، بک میں آنے سے پہلے کلچر سمجھو، کلچر کسے کہتے ہیں، یاد رکھ لو۔ کلچر بیٹے ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، جس طرح کی گاڑیاں یوز کرتے ہیں، جیسا وے آف لائف ہمارا ہے، ہماری گیمز کیسی ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیسی ہیں، ہماری ویلیوز کیسی ہیں، ہمارے خوشی کے مواقع کیسے ہیں، غمی کے مواقع کیسے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، بیٹے یہ ساری چیزیں کسی بھی معاشرے کا کیا کہلاتی ہیں؟ کلچر یا ثقافت۔ اب ہم زبان کون سی بولتے ہیں، ہم لباس کیسا پہنتے ہیں، ہم تعلیم کیسی حاصل کرتے ہیں، ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز کیسی کرتے ہیں، ہم گاڑیاں کیسی یوز کرتے ہیں، ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز کیسی، ہماری خوشی کے مواقع کیسے، ہماری غمی کے مواقع کیسے، اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا کان کیسے کاٹا نہیں، اس کے کان میں اذان کیسے دی جاتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز بیٹے جو ہم کرتے ہیں، ہم کھانے کس طرح کے کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں میرا پتر وہ ہمارا کیا ہیں؟ بولو، کلچر۔ اچھا، اس کو تو کہتے ہیں کلچر۔ اب پاکستانی کلچر کیسا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی بک پر آئیں، اور سب سے پہلے آپ نے بیٹے ہیڈنگ لکھنی ہے معاشرے کی تعریف۔ سب سے پہلے لکھیں گے معاشرے کی تعریف، ڈیفینیشن آف سوسائٹی۔ شاباش، پہلی لائن پر لکھیں گے ڈیفینیشن آف سوسائٹی۔ بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، یہ ابتدائی کچھ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے بیٹے، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے اپنی بک پر اونچا بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ سوشس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ساتھی۔ گویا معاشرے سے مراد ساتھیوں کا گروہ یا مجموعہ ہے، افراد کا وہ مجموعہ جو چند مقاصد کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ معاشرہ۔ بیٹے افراد کا ایک گروہ، جیسے پاکستان میں 22 23 24 کروڑ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ایک مقصد کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ کون سا مقصد ہے؟ کرپشن کرنی ہے، لوٹ مار کرنی ہے، حرام خوری نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ہم اس مقصد کے لیے رہ رہے ہیں کہ ہم اس میں اسلام کے اصولوں کو پریکٹس کریں گے، تو ہم چونکہ ایک مقصد کے لیے رہ رہے ہیں، لہذا یہ پورا کیا کہلائے گا؟ بولو، کیا کہلائے گا؟ معاشرہ۔ بتاؤ مجھے، معاشرہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کس زبان کے لفظ سے بنا ہے؟ لاطین۔ کیا لفظ تھا؟ سوشل۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ساتھی۔ تو یعنی چند ساتھیوں کا گروہ کیا کہلاتا ہے؟ معاشرہ۔ اگر با مقصد افراد جو ایک گروپ کی صورت میں کسی مقصد کے تحت رہ رہے ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ آپ نے بیٹے اتنی سی ڈیفینیشن انڈر لائن کرنی ہے۔ یہ یہاں تک تو ہو گیا شارٹ کویسچن۔ اچھا، اگلی آپ نے 2-3 لائنیں چھوڑ دینی ہیں، اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف پر آ جانا ہے، اور اگلے پیراگراف پر آ کر آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے ثقافت کا تعارف۔ ثقافت کا تعارف۔ جی بیٹا، ڈیفینیشن، انٹروڈکشن آف کلچر۔ انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا، ذرا مجھے بتاؤ، میں نے آپ کو بتایا کلچر کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم خود کرتے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہو، جو بس سمپل
جو ہم کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا بک سے دیکھیں ذرا، بک والے نے بھی لکھا، کہتا ہے ثقافت کسی جگہ پر مقیم، آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، یہ ڈیفینیشن ہے اس لیے آپ سے ریڈ کروا رہا ہوں آہستہ مگر میرے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے تاکہ سمجھ آئے جب، اور ایسے نہیں بک کے لفظ نہ پڑھیں، صرف سمجھ کے پڑھیں، ذرا سمجھ کہنا کیا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے جی ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد، انداز رہن سہن، رسم و رواج، زبان اور روایات کا نام ہے. ثقافت میں وہ تمام عقائد، قوانین، رسم و رواج، روایات، علوم و فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں جن کو انسان معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اپناتا ہے. بیٹے یہاں تک ہوگی ڈیفینیشن. یہ ثقافت کی تعریف بھی ہے، تعارف بھی ہے. یہاں اگر آپ ہیڈنگ بنانا چاہیں ثقافت کی تعریف، ڈیفینیشن آف کلچر، تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کے عقائد، رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، ان کے نظریات، ان کی زبان، یہ ساری چیزیں بیٹے کیا کہلاتی ہیں؟ کلچر، ثقافت. اچھا اب یہاں لکھیں پاکستانی کلچر یعنی پاکستانی ثقافت، جہاں تک ریڈ کیا پاکستانی ثقافت، پاکستانی کلچر. بیٹے انڈر لائن کرو، پاکستان کا کلچر یعنی اس کی زبان، اس کے لباس، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے رہن سہن کے انداز، اس کے رسم و رواج، وہ سارا کچھ انڈر لائن کریں اسلامی شعائر کے مطابق ہے، اس کے ماتحت ہے. یہاں کے ہر چیز میں اسلامی رنگ نظر آتا ہے. اور کیا کیا خوبیاں ہیں اس کی؟ پہلا پوائنٹ ہی بیٹے یہی لکھا ہوا ہے. بولیے ذرا کیا پوائنٹ ہے پہلا؟ جی اسلامی ثقافت کا رنگ. بیٹے ہمارے معاشرے میں جو کلچر پایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ثقافت پائی جاتی ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. یعنی ہمارا رہن سہن اسلام کے مطابق، ہمارا لباس اسلام کے مطابق، ہماری زبان اسلام کے مطابق، ہمارا طرز زندگی اسلام کے مطابق. یعنی اٹ سیلف تو اسلام کے مطابق ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہے نہیں. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ یورپین کلچر بنتا جا رہا ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں رہا. لیکن پھر بھی یہاں انڈر لائن کریں، کہتا ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں پر خوراک، لباس، طرز زندگی، رہن سہن، یہ جملے جو میں بول رہا ہوں پیراگراف میں سے ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو ہائی لائٹ کریں. روایات کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن دین اسلام وہ مضبوط بنیاد ہے جس نے ان سب کو ایک مالا میں پرویا ہوا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق رنگ و نسل، زبان، امارت و غربت کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا. اس لیے اسلامی ثقافت کے رنگ بھائی چارہ، اخوت اور مساوات ہمارے معاشرے میں نظر آتے. یہ اسلامی ثقافت کے رنگ ہیں کہ یہاں زبانیں مختلف ہیں. پنجاب کی زبان الگ ہے، سندھ کی الگ ہے، کے پی کے کی الگ ہے، ہر علاقے کی زبان الگ ہے. لیکن سب کچھ الگ ہونے کے باوجود بھی بیٹا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ بولو اسلام کی وجہ سے جڑے ہوئے. پھر ہم اسلامی ادھر دیکھ، اسلامی ثقافت میں کچھ چیزیں بہت مین ہیں. مثلا آخری لائن میں کیا کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں؟ اخوت، مساوات اور بھائی چارہ، یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں. کہتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. پریشان نہ ہو، کتاب میں تو پائی جاتی ہیں نا. ٹھیک ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور ہم برابر ہیں، مساوات ہے یہاں پر. اور یہاں پر کیا ہے؟ اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، مساوات. کہتا ہے ہمارے معاشرے میں اسلامی ثقافت کی یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر کون سا کلچر ہے؟ بولو اسلامی کلچر. اگلا پوائنٹ وہ لکھا ہوا ہے مشترکہ خاندانی نظام. بولیے ذرا کیا ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے؟ مشترکہ خاندانی نظام. ہمارے معاشرے میں کڑی منڈا شادی کر لینے کے بعد الگ کم ہی رہتے ہیں. اب رہنا شروع ہو گئے ہیں مگر پھر بھی بہت کم رہتے ہیں. شہروں میں کہیں کہیں آپ کو نظر آتا ہے. ادروائز باقی پورے پاکستان میں
لوگ شادی کر لینے کے بعد جو بہو ہے اس کو اپنی ساس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے، اور ایک ہی فیملی سسٹم ہے۔ وہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہو کی جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ آ جاتی ہے تو آ جانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا سسر بھی اسی گھر میں ہے اور میرے میاں کے چاچو بھی اسی گھر میں ہیں، تایا بھی اسی گھر میں ہیں، اور پورا ایک ہی ڈیرا ہے، اور ماشاءاللہ سے 15 بندے 20 بندے 30 بندے ایک ہی جگہ پہ اکٹھی روزانہ دیگ پکتی اور کھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ کہتا یہ ہے کہ ہمارے کلچر کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہاں پر سیپریٹ فیملی سسٹم نہیں ہے بلکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ بولو، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اور یہاں پر آخری لائن انڈر لائن کرے، بزرگوں کو گھر میں نہایت عزت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی خدمت مذہبی اور اخلاقی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی انڈر لائن کریں کہ ہمارے معاشرے میں خاندان کا سربراہ مرد ہوتا ہے، وہی بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ یہ ہمارے کلچر کی خوبیاں ہیں۔ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی خوبیاں کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے کلچر کی خوبیاں کیا ہیں۔ پہلی خوبی ہمارے کلچر کی کیا ہے؟ آج آپ بول نہیں رہے بیٹے، پہلا پوائنٹ اسلامی، نہیں ابھی بھی نہیں بول رہے، شاباش۔ دوسرا پوائنٹ، یہ دو خوبیاں ہو گئی ہمارے کلچر کی۔ تیسری خوبی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے مگر ساتھ ساتھ اگلا لکھیے، بولیے کیا لکھا ہوا ہے جی؟ رسم و رواج اور روایات، ہمارے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز، ہماری رسم و رواج کیسے ہیں، کیسے ہیں، ذرا انڈر لائن کریں۔ کہتا ہے جی یہاں پر ہمارے رسم و رواج میں یہ ہے کہ خوشی آ جائے تب بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، غمی آ جائے تب بھی شریک ہوتے ہیں، بچے کی ولادت ہو، عقیقہ ہو، سالگرہ ہو تو لوگ تحائف لے کر جاتے ہیں، اور اسی پر مٹھائیاں بھی اور پرتکلف کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کے کان کو کاٹ دیا جاتا ہے، نہیں اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور تاکہ اسے معلوم ہو کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں۔ اسی طرح اگر فوت ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہی لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ سارے اس کے گھر جاتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد اسے دفن کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو نان مسلم ہیں وہ بھی اپنی اپنی روایات اور مذہب کے مطابق اپنے سارے معاملات کو کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارے رسم و رواج میں یہ چیزیں ہیں، ہم خوشی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور غمی بھی۔ نمبر 2 اگلا ہے بیٹے مذہبی ہم آہنگی۔ اونچا بولیے بیٹے، کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اچھا اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ شارٹ کویسچن ہے، اور ایک بلکہ آسان سا جملہ سن لیں، اس ٹاپک کی ہر ہیڈنگ شارٹ کویسچن ہے، اس لانگ کویسچن کی ہر ہیڈنگ شارٹ کویسچن، لہٰذا آپ نے خود ہی انڈر لائن کرتے جانا، آپ کے نوٹس میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ مذہبی ہمارے کلچر کی اگلی خوبی یہ ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اپنے کلچر کی خوبیاں، تو ہمارے کلچر کی اگلی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر میکسیمم لوگ ہم آہنگی کا مطلب ہے ایک جیسا مذہب، تو زیادہ بیٹے کس مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں؟ مسلمان، اسلام کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لہذا یہاں پر رنگ، ذات پات، نسل کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ اگلے پوائنٹ پر آئیں، اگلا پوائنٹ بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ مذہبی تہوار۔ ہمارے معاشرے میں ریلیجیس ڈیز کون کون سے آتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، انڈر لائن بھی کر لیں۔ سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، پھر ایک آتی ہے 1 شوال کو عید الفطر، ایک آتی ہے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، پھر ایک عید آتی ہے 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی، پھر 27 رجب معراج النبی، پھر 15 شعبان کو شب برات، پھر 10 محرم کو یوم عاشور۔ یہ تو ہیں مسلمانوں کے تہوار۔ اسی طرح بیٹا غیر مسلموں کے ہیں، ہندو ہولی اور دیوالی، مسیحی کرسمس اور ایسٹر، سکھ مذہب کے لوگ بابا گرو نانک دیو جی کا جنم دن اور بیساکھی، پھر بہائی عقیدے کے لوگ عید نوروز، پھر ردوان وغیرہ کے تہوار مناتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر منائے جاتے ہیں۔ اگلا ہے بیٹے لباس اور خوراک۔ ہمارے معاشرے میں لباس اور خوراک کس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، تو لباس بھی انڈر لائن کریں MCQs، مذہب کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں مذہب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سادہ لباس مگر باوقار پہنتے ہیں، پاکستان کا قومی لباس انڈر لائن کریں، شلوار اور قمیض۔ اچھا پھر واسکٹ، ٹوپی، اجرک، پگڑی یہ بھی پہنی جاتی ہے۔
ख़वातीन शलवार कमीज़ के साथ सर पर दुपट्टा नहीं लेती, नहीं दुपट्टा भी लेती हैं, चादर भी और अबाया इस्तेमाल करती हैं। फिर गंदम, मकई की रोटी, साग, चावल, गोश्त, दालें, सब्ज़ियाँ ये खाई जाती हैं। फिर है बेटा मखलूत सकाफ़त, अगला पॉइंट मिक्स्ड कल्चर। ये भी बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मखलूत सकाफ़त क्या होती है? इधर देखो, मखलूत सकाफ़त का मतलब है कि यहाँ पर मिक्स कल्चर है, यानी ज़ुबान भी एक ही नहीं बोली जाती, कई बोली जाती हैं। लिबास एक तरह का नहीं है, बोलो ना, मुख्तलिफ तरह का है। निज़ाम तालीम ये हमारे माशरे का और कल्चर का हिस्सा है, मगर ये एक जैसा नहीं। वे ऑफ लाइफ हमारे कल्चर का हिस्सा है, मगर वो एक जैसा। मखलूत का मतलब है मिक्स। यहाँ आपको पंजाबी कल्चर भी, सिंधी भी, बलोची भी, बंगाली भी, इवन यूरोपियन भी, हिंदी भी, मतलब आपको बहुत सारे कल्चर नज़र आएंगे। मसलन एक शादी की एक्टिविटी है तो उसमें बेटे इस्लामी कल्चर तो ये है कि निकाह होता है, लेकिन मेहंदी होती है, उससे पहले माइयों बिठाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वगैरह वगैरह लटरम पटरम जो भी, तो वो उसमें आप तो डांस होने लग गए और फलां फलां। तो ये चीज़ें मेरा पुत्र वो सारी हिंदुआना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सारे कल्चर हमारी सोसाइटी में मिक्स पाए जाते हैं। अगला है उर्स और मेले। उर्स और मेले, फिर हमारे माशरे में उर्स और मेले होते हैं। और बुज़ुर्गों के बेटा अंडरलाइन करें, हज़रत दातागंज बख्श अली उजवेरी का, हज़रत शाह इनायत कादरी का, हज़रत बाबा बुल्ले शाह का, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत शाह रुकन आलम, हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत मादुल आल हुसैन, हज़रत सखी सैदन शाह शिराजी, हज़रत सचल सरमस, हज़रत लाल शबाज कलंदर, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हज़रत पीर मेहर अली शाह, हज़रत सखी सरवर, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद, हज़रत सुल्तान बाहू और दीगर मुख्तलिफ जो बुज़ुर्ग हैं, उनके मेले और उर्स पाकिस्तान के अंदर मनाए जाते हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। अगला बेटे खेल और तफरीह। हमारे माशरे में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो कौन कौन सी होती हैं बेटे? अंडरलाइन जो मैं बोल रहा हूँ, अंडरलाइन। अगला क्या है बेटे? यहाँ आपका कौमी खेल हॉकी, फिर क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, स्क्वाश, स्नोकर, टेनिस, ये सारा खेला जाता है। और गिलगित बल्तिस्तान में बोर्ड का MCQs बेटे, शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो जिस साल ये MCQs ना आया हो कि गिलगित बल्तिस्तान का खेल कौन सा है, तो वो है पोलो। पोलो, बाज़ किताबों में पोलियो लिखा हुआ है, तो पोलियो नहीं है, पोलो है, ठीक है जी। अच्छा, अगला है अक़लियतों की हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। फिर हमारे कल्चर की अगली खूबी कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि मुसलमानों के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम हैं उनका भी बेड़ा गर्क किया नहीं, मतलब उनका भी ख्याल रखा जाता है, उनके साथ भी ज़्यादतियाँ नहीं, मेरा मतलब उनके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, और ये बेटे हमारे कल्चर का हिस्सा है। अगला बेटे मेहमान नवाज़ी। हमारे माशरे में मेहमान नवाज़ी बहुत होती है, गेस्ट्स आते हैं, उनको खिलाया पिलाया जाता है, और दिलो जान से ये सोचा जाता है कि आते गया तो इन्हें वापस कदों जाना, ठीक है। और जब आ गया है तो आते साथ पूछेंगे जी तुसी की खाओगे, यानी ये बेटे बदतमीज़ी है कि मेहमान आपके घर आ गया है और आप मेहमान से पूछें कि आपने क्या लेना है। जो भी मौसम के एतबार से हो, खामोशी के साथ बग़ैर पूछे आप उसको पेश करें। और हमारे यहाँ माशाल्लाह उससे पूछना है तुसी उनकी खाओगे भी, उन्हें यार मतलब कहना है कि मैं भुखा, मैनू घरों कुछ नहीं लभदा, मैनू घर वाले कुछ नहीं देंदे मतलब हम अजीब मलंग कौम है। यानी हमें सेंस मेहमान बेटे घर आ जाए तो आपका काम उससे पूछना नहीं है, बल्कि अपनी औकात अपनी हैसियत के मुताबिक आपने उसको पेश कर दे। आगे चलें, अगला तर्ज़ तामीर और मुसव्वरी। हमारे माशरे में बेटे बहुत बड़े आर्किटेक्चर मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं। मसलन अंडरलाइन करें, बड़ी बड़ी इमारतें हैं लाइक बादशाही मस्जिद, शालामार बाग, शाही कला, मकबरा जहांगीर, हिरन मीनार, फिर इसी तरह मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान। इसी तरह बड़े बड़े पेंटर हुए, मुसव्विर
जिन्होंने तस्वीरें बनाई वो कौन कौन से हैं, अंडरलाइन: अब्दुर्रहमान चुगताई, एजाज़ अनवर, उस्ताद अल्लाह बख्श, सादिकैन, जमील नक्श और इस्माइल गुल जी और मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये बेटा बड़े बड़े मुसहफ़ हैं। आखिरी पॉइंट है, हमारे माशरे में शायरी भी होती है, शेर व अदब। हमारे माशरे में बेटा बड़े बड़े शायर भी हुए, पुराने भी हुए और लेटेस्ट भी हुए। उनमें कौन कौन हैं? पहले नंबर पर कौमी शायर तो हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने दीन इस्लाम की मोहब्बत, वतन और रिवायात से मोहब्बत करने का जज्बा सिखाया। उनके बाद अब पाकिस्तान में नून मीम राशिद, मजीद अमजद, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी, मुनीर नियाज़ी, हबीब जालिब, ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े शायर हैं पाकिस्तान के अंदर और इन्होंने शायरी की। तो बेटा देखो, हमने इस पूरे लेक्चर में एक ही बात जानी कि हमारे माशरे में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सारा हमने आज के लेक्चर में यहाँ पढ़ लिया है। लिहाजा मेरे पुत्रों, हमने ये टॉपिक आज, मुझे बताइए क्लियर हो गया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आसान सा टॉपिक था। अब इसको कल याद करके आना, आपसे सुना नहीं।